سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض نجار اور میں بلال کچھے۔ ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ۔ آج کا شمارہ ہم سب کے لیے خاص ہے کیونکہ اس ہفتے ہم سب نے انٹرنیشنل وومنز ڈے منایا۔ ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے اور ہم نے بھی اس ہفتے کے شمارے میں عورتوں کو خاص جگہ دی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتائیں گے جو بچپن میں ہی سننے، بولنے اور دیکھنے کی قوت کھو چکی تھی، مگر پھر بھی ان کے ارادے کافی بلند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہیلن کو اسکارلیٹ فیور نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ جانکاری دیں گے کچھ کشمیری نوجوان عورتوں کی جنہوں نے عورتوں کے بارے میں پیدا کی ہوئی رائے کو غلط ثابت کر دکھایا اور کھیل کے میدان میں کود پڑی ہیں۔ Girls can play sports. They can become engineer, doctor, astronaut, scientist, etc. As well, they can go in sports also. اور ہم نے آپ سے پوچھا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کشمیر میں عورتوں کے سٹیٹس میں تبدیلی آئی ہے؟ اسٹیٹس انکریز ان دا سینس کہ ہاں ہوا ہے، ٹو سم ایکسٹینڈ ہوا ہے، بٹ جس لیول تک ہونا چاہیے ابھی وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ایک ایسی اسکیم کے بارے میں جانیں گے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، جس کا مقصد ہے عورتوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانا۔ 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود بھی کشمیر میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو وہ مواقع نہیں ملتے ہیں جو مردوں کو ملتے ہیں۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو پیچھے اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ عورت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کو سماج میں تنگ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے عورتوں کے لیے ایک خاص اسکیم بنائی ہے جس کا ایک ہی مقصد ہے عورتوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنا؟ اس اسکیم کے بارے میں مزید جانتے ہیں پیش قدم کے عمر نینگرو سے۔ تعلیم یافتہ عورت پوری قوم کی ترقی کی ضامن بن سکتی ہے، کیونکہ ایک بچے کی پہلی استاد اس کی ماں ہوتی ہے۔ لیکن غریبی یا ماں باپ میں تعلیم کی کمی جیسی وجوہات سے لڑکیاں، خاص کر غریبی کی سطح سے نیچے رہنے والی لڑکیوں میں تعلیم کی شرح کافی کم ہے۔ حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پچھلے سال اپریل سے بیٹی انمول نامی ایک اسکیم متعارف کرائی ہے۔ اس اسکیم کے تحت جو بھی لڑکی 11ویں کلاس میں داخلہ لے اور وہ غریب گھر سے ہو تو حکومت ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے فکس ڈپازٹ کراتی ہے، جو وہ 12ویں کلاس کے بعد حاصل کر سکتی ہیں۔ بیٹی انمول اسکیم میں ابھی تک 6,000 لڑکیوں کو فائدہ ہوا ہے اور اس سال حکومت کا ارادہ اسے 10,000 تک بڑھانے کا ہے۔ اس سال سے ان لڑکیوں کو مزید 12ویں کلاس کے بعد اپلیکیشن فیس اور کمپٹیٹیو ایگزام کی فیس بھی معاف ہوگی۔ حکومت کا یہ خوش آئین قدم ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ کیا آپ یا آپ کے دوست احباب اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshqadam@gmail.com۔ خواتین کا بین الاقوامی دن سب سے پہلے 1909 میں منایا گیا اور آج دنیا کے مختلف حصوں میں اس دن پر کافی تقریبات ہوتی ہیں جن میں عورتوں کی عزت، وقار اور حوصلہ افزائی پر زور دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کامیابیوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے جو عورتوں نے معاشی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں حاصل کی ہے۔ جہاں ہم نے کشمیر میں عورتوں کو بااختیار بنانے کے لیے کافی اقدام کیے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو کشمیری نوجوان پود اس میں کافی مضبوط اور آزاد ہے۔ ہم اس چیز کو اپنے سماج میں کئی طریقوں سے جان سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کھیل کا میدان۔ سری نگر کے انڈور اسٹیڈیم میں پیش قدم کے اسحاق بٹ نے کئی نوجوان لڑکیوں سے بات کی جو مختلف کھیلوں میں کافی دلچسپی سے حصہ لے رہی ہیں۔
मेरा नाम फरीदा अख्तर है। मैंने पार्टिसिपेट किया है बहुत सारी गेम्स में। एक्चुअली अपनी गेम जो भी मुझे है, जो भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, योगा मैं पिछले 8 सालों से कर रही हूँ। जब मैंने शुरुआत की योगा की तो उस टाइम यहाँ पे लड़कियों के बारे में उतना ज़्यादा ये नहीं माना जाता था, ठीक योगा, लेकिन अब इसमें बहुत सारी चेंजेस आई है। तो अब मैं समझती हूँ कि मेरा यही इरादा है कि हम आगे इंशाल्लाह जो बाकी लड़कियाँ आएंगी उनको भी हम इसमें पार्टिसिपेट करवाएं और आगे ले जाएं इंशाल्लाह। वक्त आजकल का कहाँ पहुँच चुका है वर्ल्ड में। आप देखिए स्पोर्ट्स में अगर हम देखेंगे आज तो लड़कियां ही है, फीमेल्स ही है जिन्होंने स्पोर्ट्स को काफ़ी ऊंचा मकाम अब दिया है। और उनको आगे ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की है अब ये कैसे करेगी। इसमें आप देखिए कि खुद को डिफेंस, सेल्फ डिफेंस कैसे कर पाती हैं लड़कियां जब वो स्पोर्ट्स में ही आती है। इट्स बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स की वो खुद अपना बचाव भी खुद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वो फेस आराम से कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है उतनी। मेरा नाम अजरा मलिक है। अगर कश्मीर में लॉन टेनिस होता तो मैं लॉन टेनिस ही खेलना पसंद करती। मुझे बहुत पसंद है लॉन टेनिस। मैं सानिया मिर्ज़ा की तरह भी बनना चाहती हूँ। ये गलत बात है कि हाँ, वो पहले ज़माने में ये होता था कि लड़के को ज़्यादा ये दिया जाता था, मतलब कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं ये मतलब दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज लड़कियाँ और लड़के दोनों बराबर होते हैं। Smita Singh. I like badminton. Girls can play sports. They can become engineer, doctor, astronaut, scientist, etc. As well, they can go in sports also. मेरा नाम सहर महदीन है। मैं 1 साल से सॉकर खेल रही हूँ। अभी मैं सॉकर स्कूल की सॉकर टीम में हूँ। आगे जाके मैं JNK सॉकर टीम में जाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अभी मैं रोज़ स्कूल में सॉकर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी ड्रीम है कि मैं बहुत अच्छे सॉकर प्लेयर बनूँ। मैं बहुत सारी मेडल्स लाऊँ जो स्कूल के लिए और स्टेट्स के लिए और फैमिली के लिए। क्रिस्टल लिली मेरी फेवरेट सॉकर प्लेयर है। लड़कियाँ भी फुटबॉल खेल सकती है। फुटबॉल ही नहीं, वो हर एक गेम खेल सकती है। काफ़ी मजबूत इरादों वाली लड़कियां हैं, हमें फख्र है इन सब पर। इससे पहले कि हम शुमारे को आगे बढ़ाएं, सुनते हैं एक खूबसूरत नात शरीफ राजा अंजर की आवाज़ में। पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर्राए चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल। दुनिया से और कुछ नहीं मरगूब है मुझे,
جان سے قربان یا رسول مشکل کشا امیر ہوں میں آپ کا غلام مشکل کشا امیر ہوں میں آپ کا غلام ہم سب کی مشکلیں بھی آسان یا رسول دل رک جائے اور سانس بند ہو جائے تو ہر لمحے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سی پی آر ایک ایمرجنسی کارروائی ہے جو زندگی بچانے میں مدد کر سکتی ہے۔ 70% سے زیادہ کارڈیاک اریسٹ گھروں یا پبلک جگہوں پر ہوتے ہیں، اس لیے جس کی آپ مدد کریں گے وہ آپ کا کوئی عزیز یا فیملی ممبر ہو سکتا ہے۔ پوری فیملی کو سی پی آر سیکھنا چاہیے۔ یہ پیغام ہارٹ اینڈ اسٹروک فاؤنڈیشن نے پہنچایا۔ صحت مند دلوں کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر۔ اگر آپ نے ہمارے پروگرام کو ابھی سننا شروع کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ آج ہم انٹرنیشنل وومینز ڈے پر مبنی شمارہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بھارت میں 92% عورتوں کو گائنیکولوجیکل امراض لاحق ہیں۔ انہی امراض میں سے ایک ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم یا PCOS۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ایک عورت کو بانجھ بھی بنا سکتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھی یہ مرض کافی پھیل چکا ہے۔ آج کے ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ میں ڈاکٹر زاہدہ ہمیں اسی مرض کے بارے میں بتائے گی۔ PCOS پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک کامن فیمیل اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہے۔ یہ ایکچولی ایک کمپلیکس ڈس آرڈر ہے جس میں کہ ایٹیولوجی بالکل انسرٹن ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جینیٹک اور سٹریس جو ہے وہ دو چیزیں اس کی کاز کے لیے رسپانسبل ہے۔ یہ ایک ایسا فیمیل اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہے جس میں کہ دیکھا گیا ہے کہ امبیلنس ہوتا ہے فیمیل سیکس ہارمونز میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چینجز ان مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے، سکن چینج میں ہوتی ہے، اور اووریز میں اسمال سسٹس بنتے ہیں، اور اس ڈیزیز سے بہت ساری پرابلم ریلیٹڈ ٹو پریگنینسی اینڈ فرٹیلیٹی سمٹمز۔ پہلا سمٹم جو PCOS میں ہے کہ ایک انسان کو ویٹ گین ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے جو پیریڈس ہیں وہ irregular ہوتے ہیں اور ایبسنٹ ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس میں ایکنی جو ہوتا ہے وہ ورس فارم میں لیتے ہیں، اور اس میں جو یہ ہے پیشنٹ کو جو وائس میں چینج آتی ہے، منہ پہ بال آتے ہیں، چیسٹ، ایبڈامن، لیگس پہ جو ہے وہ بال آتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ پیشنٹ کو سینٹرل اوبیسٹی ہے۔ سینٹرل اوبیسٹی سے اس کو کیا ہوتا ہے کہ میٹابولک سنڈروم بھی ہو سکتا ہے، جس میں کہ انسولین کی لیول، انسولین ریزسٹنس اور ہوموسٹین لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بلڈ میں انکریز ہوتی ہے۔ ڈائگنوسس اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے ہم پیشنٹ اگر اس کی ہسٹری سے کہ اس کو باڈی ویٹ انکریز ہو گیا، اس کی پیریڈس irregular ہے، یا اس کو جو ایکنی ہے ورس ہوتا ہے، تو ہمیں پہلے اس کو ٹیسٹ کے لیے لیتے ہیں، جیسے کہ ہم اس میں جو ویریس فیمیل سیکس ہارمونز ہے لائک LH لیول دیکھتے ہیں، FSH لیول ہے، ٹیسٹوسٹرون لیولز دیکھتے ہیں، پرولیکٹن لیولز اور تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹس کرواتے ہیں۔ لپڈ پروفائل بھی اس میں آتا ہے۔ اب ہے امپورٹنٹ اس میں مینجمنٹ کیا ہے۔ پہلے یہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں سیرم انسولین اور جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ ڈیرینج ہوتی ہے، تو ہمارا جو پہلا مقصد ہے کہ ہم سیرم انسولین لیول کو لور کریں۔
تیسرا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا ہماری جو کوشش رہتی ہے کہ ہم مینسٹرول جو پیریڈس ہے وہ ریگولر کریں. ٹریٹمنٹ آف اسی کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ آف ہرسٹزم اور ایکنی کرتے ہیں اور ریسٹوریشن آف فرٹیلیٹی کرتے ہیں. جو یہ پیشنٹس ہے دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو باڈی ماس انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو پہلی کوشش رہتی ہے کہ ان کا ویٹ ریڈیوس کرے, وہ لو کاربوہائیڈریٹ اینڈ لو فیٹ ڈائٹ یوز کرے پلس ریگولر ایکسرسائز. دوسرا دیکھا ہوگا کہ میٹابولک سنڈروم یوزولی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ڈائٹ رچ ان جو وائٹامن ڈی ہے وہ لینا چاہیے. میڈیسنز اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ان کو میڈیسن دیتے لائک میٹفارمن یا بہت ساری میڈیسنز آتی ہیں ان کے لیے. میں ایک چیز بول دوں گی کہ جن فیمیلز کو PCOS ہے یہ نہیں ضروری ہے کہ ان کو پریگننسی نہ ہو. دیر از اے ڈیفیکلٹی ان بیکمنگ پریگننٹ, ان کی فرٹیلیٹی میں پرابلم ہے, لیکن جن کو کرونک انوولیشن ہے ان کو پریگنینسی رہنے میں پرابلم ہوتی ہے. لیکن ان کو جو ہے کہ اب جو ہی میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے کہ ہم سرجیکل یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی پریگنینسی ہو سکتی ہے. جو میں نے بولا ڈائگنوسس میں, اس میں جو الٹرا ساؤنڈ ایک امپورٹنٹ چیز آتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوریز میں سسٹس وغیرہ کتنے ہیں اور کہاں اوری کی کنڈیشن کیسے ہے. دوسرا ہے کہ پیلوک لیپروسکوپی امپورٹنٹ ہے جس کے ذریعے ہم سیکشن آف اوری اور ایون ہم جو وہ سسٹس ہے ڈرل کر سکتے ہیں تاکہ اوولیشن ہو جائے اور پیشنٹ کو پریگننٹ ہونے میں آسانی ہو جائے. اس میں جو PCOS ہے اس میں امپورٹنٹ ہے انکریز رسک آف اینڈومیٹریل کینسر سے جڑا ہوا ہے. انفرٹیلیٹی تو جیسے میں نے بولا ایک مین پرابلم ہے جو اس کنڈیشن سے وابستہ ہے. اوبیسٹی ریلیٹڈ جو کنڈیشنز ہے لائک انکریز ان BP ہوتا ہے, ڈائبٹیز میں پرابلم ہے, ہارٹ پرابلمز ہے, لائک لپڈ پروفائل ڈیرینج ہوتا ہے. پیشنٹ کو اگر یہ ساری پرابلم ہے تو اوبیسلی بیکاز آف انگزائٹی وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. مس کیریج کی پرابلمز ہے, سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے ان لوگوں میں. اس لیے جو پیشنٹ جس کو یہ ہے پرابلم ہے PCOS اس کا پورا ٹریٹمنٹ پورا میڈیکیشن لینا چاہیے تاکہ پھر اس کے ساتھ جو ہے وابستہ کمپلیکیشن وہ اس سے دور رہ سکے. اگر آپ کو صحت سے متعلق کوئی جانکاری چاہیے تو ہمیں ضرور ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ہے peshqadam@gmail.com. چلیے پڑھتے ہیں آپ کے بھیجے ہوئے کچھ ای میل. عاشق نے ہمیں سیرو ڈانگرپورہ پٹن سے لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام کو مستقلی سے سنتا ہوں. واقعی میں آپ کا پروگرام اچھا ہے. مزید لکھتے ہیں کہ میں BSc فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. مہربانی کر کے مجھے بزنس اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائیے. عاشق آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں لکھنے کے لیے اور ساتھ ہی حوصلہ افزائی کے لیے بھی. ہم کافی محنت کر کے یہ پروگرام تیار کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ اسے پسند فرماتے ہیں. آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو یہاں یہ بتاتے چلے کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں مزید جانکاری فراہم کیجیے تاکہ ہم آپ کی مدد اچھے سے کر سکیں. آپ بزنس میں کافی کچھ کر سکتے ہیں مگر اس کا دار و مدار آپ کی دلچسپی پر منحصر ہے, تو آپ ہمیں اپنے بارے میں مزید جانکاری میل کیجیے. کیا آپ نے ہیلن کیلر کا نام سنا ہے؟ آنکھوں کی بینائی, بول چال اور قوت سماعت سے محروم اس نامور خاتون کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایک مختصر جانکاری دے رہے ہیں. پیش قدم کے اویس گرکھو آج ہمیں اس خاتون کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے ہمارے سنگ میل میں. 27 جون 1880 عیسوی میں امریکہ میں ایک چھوٹی سی بستی میں جنم لینے والی ہیلن کے والدین آرتھر کیلر اور کیٹ نے انہیں بڑے لاڈ پیار سے پالا. ہیلن خوبصورت بھی تھی اور مضبوط ارادوں والی بھی, لیکن تقدیر نے ان کے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا. ہوا یوں کی 19 مہینوں کی عمر میں ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور پھر اچانک بول چال کے ساتھ ساتھ سننے کی طاقت نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ ہیلن کو اسکارلیٹ فیور نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا, جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. پریشانی میں مبتلا ان کے والدین نے ٹیلی فون کے بانی الیگزینڈر گراہم بیل سے صلاح و مشورہ مانگا.
جو اس وقت بینائی سے محروم لوگوں کے لیے ایک مرکز کا حصہ تھے۔ ان کی صلاح پر ہیلن کو پرکن انسٹیٹیوٹ بھیجا گیا، جہاں این سلیون نامی ایک خاتون کو ان کے لیے بحیثیت استاد رکھا گیا۔ این ہیلن کے لیے مسیحا ثابت ہوئی۔ 20 برس کی این نے آئیوی گرین کا رخ کیا، جہاں ہیلن کا خاندان رہتا تھا، اور یہاں انہوں نے اپنا فرض بخوبی نبھانا شروع کیا۔ پہل ضدی ہیلن کو پڑھانا مشکل تھا۔ این ہیلن کو ہاتھ پر مختلف ہیجے نکالنا سکھاتی تھی، لیکن یہ سب بے سود ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد این نے ایک دن اس کا ہاتھ پمپ سے خارج ہونے والے پانی کے نیچے رکھا اور ان سے لفظ واٹر کی سپیلنگ یاد کروائی۔ این کی یہ کوشش رنگ لائی، کیونکہ ہیلن اب پھرتی سے الفاظ سیکھنے لگی تھی۔ این کی مدد سے ہیلن نے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا، جہاں سے 1904 عیسوی میں انہوں نے آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ ہیلن دا اسٹوری آف مائی لائف کی مصنفہ بھی ہیں، بین الاقوامی لیکچرر کا خطاب بھی پایا، وہ ایک بہترین مقرر بھی بنی، اور انہوں نے بینائی سے محروم لوگوں کے خاطر ایک ارادے کے لیے چندہ بھی جمع کروایا۔ ذات پات کی فرق کو ختم کرنے اور سماجی بیداری پیدا کرنے میں آپ نے ایک خاص رول نبھایا۔ اس محترم خاتون نے 1968 عیسوی میں ویسٹ سپورٹ کے مقام پر اپنے ہی گھر میں زندگی کی آخری سانس لی۔ اس وقت وہ 87 برس کی تھیں۔ اس طرح سے ہیلن نے یہ ثابت کر دکھایا کہ انسان ہمت سے کام لے تو جسمانی کمزوری اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ این کے رول کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے ایک ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ How dare you? کیا کیا میں نے؟ کیا کیا؟ اپنی ساس سے اس طرح سے بات کرتی ہو؟ What do you think of yourself? میری کیا غلطی ہے؟ Shut up! Shut up! غلطی اب میں کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے تم کو۔ Just because I don't say anything. تم کو بس ایک ہی بھاشا سمجھ میں آئے گی، ایک ہی۔ ایک اور بار اگر ایسا ہوا نا تو میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ ہیلو، جی ہاں، میں نے ہی فون کیا تھا۔ Bring domestic violence to a halt. Ring the bell. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر۔ انٹرنیشنل وومنز ڈے ہر طبقے کی عورتوں پر مبنی ہوتا ہے، جیسے کہ حلیمہ جو کہ سری نگر میں بحیثیت دائی کام کر رہی ہے۔ تو سنتے ہیں آج کی میری کہانی۔ مےٚ چھُ ناو حلیٖما تہٕ بہٕ چھَس بانڈی پور روزان، تہٕ اَسہِ ٲسۍ مُشکِلات گَرَس منٛز کہِ تَمے وجہ سۭتۍ وٲژٕس بہٕ یور، تہٕ ییٚتٮ۪تھ پیٚو مےٚ یِمن ڈاکٹر صٲبس چھَس بہٕ ییٚتٮ۪تھ کٲم کران۔ أسۍ حظ چھِ 7 بیٚنہِ، تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ مےٚ بَجہِ 3 بیٚنہِ، تِمن چھَس بہٕ لۄکٕٹ تِمن 3 بیٚنٮ۪ن۔ تہٕ وۄنۍ اوس اَسہِ بہٕ ٲسٕس 6مہِ پران، 6مہِ منٛزٕے پیٚو مےٚ ترٛاوُن، تہٕ پتہٕ اَمہِ موٗجوٗب پیٚو مےٚ ترٛاوُن کیٛازِ کہِ مول اوس نہٕ اَسہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کٲم کینٛہہ، تہٕ اَسہِ اوس گرٕ کِنۍ مُشکِلات پتہٕ واریاہ، کماوُن وول اوس نہٕ کٕہٕنۍ، تَمہِ موٗجوٗب پیٚو مےٚ پتہٕ یہِ کٲم کرٕنۍ۔ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٚنہِ تہِ تِمن تہِ چھَس بہٕ وۄنۍ کران سوزان تھوڑا بہت، پنُن پان تہِ چھَس پکناوان کہِ مول موج مطلب بیٚیہِ چھِ موج گرس منٛز، تہٕ تِمن تہِ چھِ میانہِ دٔسۍ مطلب گژھان مدتھٕے۔ ہر کٲنٛسہِ کورِ کہِ بہٕ پرٕ ہا، بہٕ لیکھٕ ہا تہٕ بہٕ کرٕ ہا کینٛہہ، کہِ مےٚ ہیوٚک نہٕ سُہ مگر سُہ پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ، تہٕ ییٚلہِ مجبوٗری گرس منٛز ییٚلہِ آسان چھےٚ مجبوٗری آسان چھےٚ، پرابلم چھےٚ آسان، تمہِ موٗجوٗب چھِ ہٮ۪کان انسان چھُ پتہٕ پیٚوان کینٛہہ تہِ کرُن۔
صبح گۄڈٕ وۄتھان بناوان چاے واے بیٚیہِ ژوٚٹ چھِ انان تمہِ پتہٕ چھِ بستر وستر تُلان بیٚیہِ چھِ صفٲیی کران تمہِ پتہٕ گٔے سبزی انٕنۍ پتہٕ گٔے دُہٕکۍ مطلب گرس منٛز کۭژاہ کامہِ چھِ آسان تِم چھِ مطلب پیٚوان کرنہِ پتہٕ دۄہس تہٕ بیٚیہِ یِہوے پلو ولو چھلٕنۍ یِمن مطلب بانہٕ وانہٕ باقٕے کامہِ 6 ؤری گٔے مےٚ ییٚتہِ کٲم کران گۄڈٕ تہِ ییٚلہِ مان ژٕ آیس بہٕ یورٕ تہٕ بہٕ ٲسٕس لۄکٕٹ تمہِ ساتہٕ تہٕ مےٚ اوس نہٕ یوٗت خیال کہِ مطلب یِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ مگر وارٕ کوٚر مےٚ کٲم پننہِ ذمہٕ دٲری نِبایَم کٔرٕم اصل پٲٹھۍ ییٚمِس ڈاکٹر صٲبس کٔرٕم اصل پٲٹھۍ کٲم کہِ مےٚ چھُ باسان برابر ییٚتٮ۪تھ چھُ مےٚ پنُن گرٕ یورٕ इस सेगमेंट को तैयार किया था पेश कदम के इसाक और सजाद भट्ट ने। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को आया है, लेकिन पहले सुनते हैं आज का कथपेट सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है, क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर में औरतों के स्टेटस में तब्दीली आई है? ज़नान स्टेटस बिल्कुल बढ़ियोमुत एजुकेशन ब्रोट एजुकेशन की आज वारिया एजुकेशन तो बेये गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में काम करान स्टेटस इंक्रीज इन द सेंस कि हाँ हुआ है टू सम एक्सटेंड हुआ है बट जिस लेवल तक होना चाहिए अभी वो पूरा नहीं हुआ है आई फील दैट वुमेन्स का स्टेटस इम्प्रूव हुआ है just because more the women are taking part in civil services most of the women who produce in the hospitals as doctors as gynecologists and in other fields as well बीइंग अ कश्मीरी वुमन हर एक कश्मीरी में पहले उसको अपने घर वालों को तैयार करना होता है अगर उसको किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाना होता है वहाँ पे पहले उसको पहला ड्रॉबैक आता है कि उसको अपने घर वालों को मनाना होता है बाहर उसको चॉइस मिलती है कि वो जो ऑप्ट करे उसको वही मर्जी है वही जा सकती है सिविल सर्विस एग्जाम्स में भी आगे जा रहे हैं आप देखिए बैंक्स में वहाँ पे भी मोर देन 50% गर्ल्स ही एज एम्प्लॉयज है आज आप देखिए यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में एजुकेशन के किसी भी शोबे में आप देखिए वुमेन्स ही आगे है जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं यहाँ हम अपने आप से ये अहद करें कि हम ये ना सिर्फ एक दिन मनाएंगे बल्कि हर रोज़ इस दिन की अहमियत को समझें चलिए समाजी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार निभाएं ताकि हम औरतों को समाज में बराबर के मौके दे सकें क्या आपको आज का शुमारा अच्छा लगा हमें ज़रूर बताइए हमारा पता है पेश कदम डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com पेश कदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज पर ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा दीजिए अगले शुमारे तक फयाज नजार बिलाल कुची और पेश कदम की पूरी टीम को इजाजत खुदा हाफिज सुनो एक नई आवाज बातें नई है नया अंदाज सुनो एक नई आवाज दिल से है आपके साथ आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर